دور حاضر میں، عصر حاضر میں عمومی طور پر ایک مسلمان کی ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ دین نام ہے بس 5 وقتہ نمازوں کا، رمضان کے روزوں کا اور بیت اللہ کے حج کا، اور اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں آزاد ہے۔ اس کے بعد جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کرے، اس سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے کچھ ایسے امور کا ذکر ضروری ہے جس کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس باب میں جتنی احادیث ہیں، اگر ان احادیث پر آپ غور کریں تو آپ کو حیرت ہو کہ اتنی کثرت سے اتنی زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے بارے میں بیان فرما دی ہیں، اور عمومی طور پر ہم اس سے یا غافل ہیں یا اس کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں، لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خياركم احاسنكم ان من خياركم احاسنكم احسنكم اخلاقا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدگو بد زبان نہیں تھے، لوگوں سے بدگوئی بد زبانی بری باتیں آپ نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، ان من خیارکم، تم میں سے بہترین شخص، احسنکم اخلاقا، وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق بہتر ہیں وہ بہتر آدمی ہے، جس کے اخلاق برے ہیں وہ برا آدمی ہے۔ اچھے اخلاق انسان کو اچھا بنا دیتا ہے، لوگوں کے ہاں بھی اللہ کے ہاں بھی، لوگوں کے ہاں بھی اللہ کے ہاں بھی انسان کو اچھا بنا دیتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے سوال ہوا، کس چیز کے بارے میں سوال ہوا؟ کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، جو بکثرت لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گی۔ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز، بکثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز، لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بننے والی چیز کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور اچھے اخلاق، یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز ہوگی۔ پھر سوال ہوا وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، پھر آپ سے سوال ہوا کہ وہ کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو آگ میں لے جانے والی، جو بکثرت لوگوں کے جہنم میں جانے کا باعث ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ، زیادہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، انسان کا منہ اور انسان کی شرمگاہ یہ زیادہ بکثرت لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ منہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس میں گویا کہ انسان کی بد زبانی اور بد اخلاقی بھی داخل ہے اور حرام خوری بھی داخل ہے، اور شرمگاہ کا غلط استعمال وہ بدکاری ہے، لہٰذا یہ بکثرت لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز، بکثرت لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ تعالیٰ سے کا تقوی اختیار کرنا اور حسن الخلق اچھے اخلاق، یہ بکثرت لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تقوی کا ایک تصور بیٹھ گیا ہے کہ یہ تقوی یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے اور ہمیشہ اس کے چہرے پر 12 بجے رہیں، اور وہ کسی سے مسکرا کر بات نہ کرے، اور کبھی کسی سے بات کرے تو 2-4 سنا دے، اس کو 2-4 برا بھلا کہہ دے، تانے دے دے، کوسنے دے دے۔ تو تانے دینے کو، کوسنے دینے کو، برا بھلا کہنے کو، اور جو ہے وہ لوگوں کو سنانے کو، اس کو تقوی سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقوی نہیں فرمایا۔ تقوی وہ اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا نام ہے۔ حسن خلق دوسری وہ بہترین چیز ہے جو انسان کو بکثرت جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی،
اور جہنم میں لے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ الفم والفرج، انسان کا منہ ہے اور اس کی شرمگاہ ہے۔ منہ کا غلط استعمال جو بدگوئی، بد زبانی اور حرام خوری ہے، اور شرمگاہ کا غلط استعمال جو بدکاری ہے، یہ دو چیزیں انسان کو بکثرت جہنم میں لے جائیں گی، جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گی۔ تو اس لیے یہ دین کا اہم ترین جز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، کہ بعض دفعہ ایک مومن جو ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا، بہت زیادہ روزے رکھنے والا نہیں ہوتا، یعنی نفلی نماز ہے، یہ نہیں ہے کہ فرض نماز چھوڑ دیں۔ تو فرض نماز چھوڑنے کا تصور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہنوں میں تھا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کہ فرض نماز چھوڑ دے۔ اس زمانے میں تو وہ لوگ جو صرف زبان سے ایمان لائے تھے، جو منافق تھے، دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، صرف زبان سے دکھانے کو ایمان لائے تھے، ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ نماز سے پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والا یا بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والا نہیں ہے، وہ صرف فرائض واجبات اپنے پورے کر دیتا ہے، لیکن لیدرک بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، یعنی وہ لوگ جو عبادات بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ حسن اخلاق میں اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کا یہ مومن ہے۔ تو یہ محض اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ایسے لوگوں کے درجوں تک جنت میں پہنچ جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والے، بہت زیادہ تلاوت، بہت زیادہ نفلی روزے، بہت زیادہ نفلی عبادات، بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، یہ محض اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور ان کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ جنت میں داخل ہونے کا باعث ہے، یہ جنت میں درجے بڑھانے کا باعث ہے، یہ اعلیٰ درجات تک پہنچنے کا باعث ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں، ترمذی کی روایت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من احبکم الی یوم واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ نے نہیں فرمایا جو بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہو، جو بہت زیادہ ذکر و اذکار کرتا ہو، جو بہت زیادہ جو ہے وہ راتوں کو قیام کرتا ہو، جو قیامت کے دن کون شخص ایسا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہونا چاہے گا؟ کون ایسا شخص ہوگا جس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے؟ ہر مومن کی خواہش ہے، ہر مومن کے دل کی تمنا ہے، ہر مومن کے دل کا یہ شوق ہے کہ قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ ملے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہونا چاہتے ہو، میرے قریب ہونا چاہتے ہو، قیامت کے دن میرے قریب جگہ پانا چاہتے ہو، تو کون شخص ہوگا جس کو میرے قریب جگہ ملے گی؟ کون شخص ہوگا جو میرے سب سے قریب ہوگا؟ ان من احبکم الی، سب سے زیادہ پسندیدہ تم میں سے میرے نزدیک، واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون شخص ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھا، جو تم میں سب سے بہتر اخلاق والا ہو، جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اسی روایت کو مسند احمد کے اندر تھوڑی زیادہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان احبکم الی واقربکم یوم القیامت واقربکم یوم القیامت منی، کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا کہ اس کے محاسنکم اخلاقا، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس میں مزید یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا فِي الْآخِرَةِ، کہ تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، مجھ سے سب سے زیادہ دور آخرت میں قیامت کے دن وہ کون شخص ہوگا؟ اسوأکم اخلاقا السرسارون المتفیہقون المتشدقون، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ دور مجھ سے قیامت کے دن، ناپسندیدہ میرے نزدیک قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو بد اخلاق ہو۔ اور مزید اس میں آپ نے کچھ اضافہ وضاحت فرما دی، بد اخلاق میں کون لوگ داخل ہیں؟
السرسارون المتفیہقون المتشدقون، بڑ بولے بڑی بڑی باتیں کرنے والے متکبر لوگ اور اونچی اونچی باتیں بنانے والے، کہ وہ جن کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں باتیں سنو تو لگتا ہے کہ آسمان انہوں نے ہی تھام رکھا، اور آسمان ان کے دم قدم سے، زمین ان کے دم قدم سے آواز ہے، بڑی بڑی باتیں کریں، کام کچھ نہیں ہے، کام بالکل صفر ہے، باتیں بڑی بڑی ہیں، متکبر ہیں، تکبر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو معمولی حقیر ذلیل سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ قیامت کے دن مجھ سے بہت زیادہ دور ہوں گے، میرے ناپسندیدہ ہوں گے، مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ میرے قریب نہیں پھٹکیں گے، میرے قریب نہیں آنے دیے جائیں گے۔ تو یہ دین کا اہم ترین جز ہے، اس کو گویا ہم اپنے ہاں شاید دین کا میں اگر کوئی اہمیت دیتے ہیں تو بہت معمولی سی، بہت تھوڑی سی، اور ہم اس کو کوئی اتنا خاص اور دین کا اہم جز نہیں سمجھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جنت میں لوگوں کو لے جانے والی بکثرت چیز کیا ہے؟ تقوی اللہ ہے وہ حسن الخلق، تقوی ہے، اچھے اخلاق ہیں۔ جنت میں لوگوں کے درجات بلند کرنے والی چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق ہیں۔ قیامت کے دن میرے قریب کرنے والی چیز لوگوں کو کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ بری چیز جو مجھ سے لوگوں کو دور کر دے کیا ہے؟ برے اخلاق ہیں۔ تو یہ دین کے اندر اس قدر اہمیت کا باعث ہے۔ اور ایک دلچسپ سوال ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کبھی آیا ہوگا، مجھ سے بھی ایک دو بار کچھ ساتھیوں نے کیا۔ تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ، المرأة یکون لہا زوجان، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کے دو شوہر ہیں۔ دو شوہر کا مطلب ہے ایک شوہر ہے، اس سے نکاح ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اس کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا، عدت گزارنے کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا، لہٰذا ایک تو اس کا پہلا شوہر تھا، اس کے نکاح میں تھی، اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، خاتون پیچھے باقی بچی، لہٰذا اس نے بعد میں عدت گزاری، کسی اور شخص سے نکاح کر لیا، تو یہ دوسرا اس کا شوہر اب دوسرا ہو گیا۔ اب ایسا ہوتا ہے قیامت کے دن، ایسا ہوتا ہے کہ تدخل الجنت ہی وزوجہا، اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ یہ خاتون بھی جنت میں چلی جاتی ہے، اس کے دونوں شوہر بھی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ لمن ہی لہو، للاول ام للآخر، اب یہ خاتون کس کی بیوی ہوگی؟ قیامت کے دن تو ہر خاتون ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جو جس کی بیوی تھی، جس کے ساتھ تھی، تو آخرت میں وہ میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے۔ اب یہ خاتون جو تھی، اس کے تو دو شوہر تھے، ایک پہلے تھا، اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرا، تو وہ بھی شوہر تھا، یہ بھی شوہر ہے، وہ بھی خاون تھا، یہ بھی خاون ہے، اس کے ساتھ بھی رہی، اس کے ساتھ بھی رہی۔ اب قیامت میں جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو خاتون بھی جنت میں چلی گئی، اور اس کے دونوں شوہر وہ بھی جنت میں چلے گئے، تو اب یہ خاتون کس کی بیوی ہوگی، کس کے ساتھ رہے گی؟ للاول ام للآخر، پہلے کی بیوی ہے یا دوسرے کی؟ سوال بنتا ہے ذہن میں، اور شاید ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اس لیے بھی سوال آیا تھا کہ وہ خود بھی ایسی تھی، پہلے ان کا نکاح کسی اور سے ہوا تھا، پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بعد میں نکاح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام حبیبہ تو خیر، ایسا ہے کہ اس خاتون کو اختیار دے دیا جائے گا کہ تم جس کے ساتھ چاہو رہ لو، تمہیں دونوں شوہروں میں سے جو پسند ہے، جو والا جس کے ساتھ تم رہنا چاہتی ہو اس کے ساتھ رہ لو۔ چنانچہ دنیا میں جو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرتا رہا، دنیا میں جو اس کے ساتھ زیادہ اچھے سے رہا، دنیا میں جس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، وہ اسی کو اختیار کر لے گی اور اسی کے ساتھ رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ام حبیبہ، الخلق الحسن یذهب بالدنیا والآخرہ، جو اچھے اخلاق ہیں وہ دنیا بھی لے جاتے ہیں اور آخرت بھی لے جاتے ہیں، یعنی وہ دنیا بھی اسی کی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اسی کی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں جس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تمہیں جو پسند ہے تم اس کے ساتھ رہو، لہٰذا وہ جس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، وہ اسی کو اختیار کرے گی اور اسی کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ دین کا وہ اہم ترین جز ہے جس کو ہم وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیتے جو مقام اور مرتبہ اس کو دینا چاہیے، اور اس کی جو اہمیت ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے، وہ اہمیت ہمارے دلوں کے اندر اس کی موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو دین کا ایک اہم ترین جز سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں کہ آپ سے سوال ہوتا ہے جنت میں بکثرت لے جانے والی چیز کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں تقویٰ ہے اور اچھے اخلاق ہیں۔ سوال ہوتا ہے جنت
جنت میں جو ہے وہ درجات بلند کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اچھے اخلاق ہے۔ سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ خاتون کے 2 شوہر ہیں، کس کے ساتھ رہے گی؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے ساتھ رہے گی، اسی کو وہ اختیار کر لے گی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں طلب کیا کرتے تھے، بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے، جو دعائیں آپ سے منقول ہیں، وہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں پھوٹ پڑنے سے، اختلافات اور جو ہے وہ دشمنیوں سے ایک دوسرے کے درمیان، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں نفاق سے، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں سوء اخلاق سے، برے اخلاق سے۔ وہ چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کر رہے ہیں، ہم اس میں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دین کا ایک اہم ترین جز ہے، اس کو باقاعدہ اختیار کرنے کا، اس کو اپنانے اور اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنانے کی باقاعدہ مشق کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں بڑی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں لن تسعوا الخلق بمالکم، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا جو ہے وہ سلوک اس طرح کرو کہ سب کو اپنے مال میں سے کچھ دے دو۔ ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس کہاں ہے اتنا، اور ہر کے پاس کیا کسی کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ بھئی تم ساروں کو اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ دے کر ان کے ساتھ احسان کر لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی وسعت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اتنی وسعت تو ہر ایک کے پاس ہے کہ تم اچھے سے ہر ایک سے مل لو۔ تم لوگوں کے ساتھ احسان اپنے مال کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، لیکن تم اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہو۔ عربی کے ایک شاعر ہے بڑے خوبصورت، اس نے 2 شعر کہے ہیں، کہتے ہیں اراح لن تصان على اناس واخلاقا تداس ولا تصان يقولون الزمان به فساد وَهُمْ فَسَدُوا وَمَا فَسَدَ الزَّمَانُ، کہ جی لوگ جو ہیں وہ اپنے جسم پر اپنے کپڑے کا تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ کہیں داغ نہ پڑ جائے، کہیں کپڑے میں ذرا کوئی خرابی نہ آ جائے، اور اگر داغ پڑ گیا تو فوراً بدل دیں گے، لیکن اخلاق کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ کتنا بیکار ہو گیا ہے، اس پر کتنے داغ پڑ گئے ہیں، وہ کتنا جو ہے وہ روندہ گیا ہے، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو جسم پر لباس کی فکر بہت زیادہ ہے، لیکن اندر اخلاق کی فکر بالکل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا، میں کہتا ہوں زمانہ خراب نہیں ہوا، لوگ خراب ہو گئے، تو اپنا الزام زمانے کے سر ڈال رہے ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر بھی اور اس کے علاوہ بھی زندگی سے متعلق جتنی ہدایات آپ نے دی ہیں ان سب کو اپنانے کی اور ان کے ذریعے اپنی زندگی سنوارنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سن